بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اکنامکس کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم 8 چیپٹر کر رہے ہیں اس ٹائم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ معاشی ترقی کی پیمائش۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ معاشی ترقی کیا ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ انڈیکیٹرز تھے، یعنی ہر ایک معیشت دان نے معاشی ترقی کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے پریزنٹ کیا کہ معاشی ترقی ہوتی کیا ہے۔ کسی کے پوائنٹ آف ویو میں یہ تھا کہ فی کس آمدنی بڑھ رہی ہو تو معاشی ترقی ہوتی ہے۔ کسی کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر آپ کی جو قومی آمدنی ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہو آپ کی پاپولیشن گروتھ سے، تو آپ کا ملک معاشی طور پہ ترقی کرتا ہے، یا آپ کے وسائل میں اضافہ ہو رہا ہو، یا آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہو رہا ہو۔ یعنی کہ ملٹیپل فیکٹرز تھے یا ملٹیپل ڈیفینیشنز تھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ معاشی ترقی کی پیمائش کس طرح سے کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے، معاشی ترقی کی پیمائش کے لیے ہر ایک نے اپنا اپنا انڈیکیٹر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جو پروفیسر لیوس ہے وہ معاشی ترقی کی پیمائش فی گھنٹہ پیداوار سے کہتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر کتنی پیداوار ہوئی۔ یعنی اس کے مطابق اگر کسی ملک میں معاشی ترقی کی بدولت مزدوروں کی اوسط فی گھنٹہ پیداوار بڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک معاشی طور پہ ترقی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا پوائنٹ آف ویو پروفیسر لیوس کا۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ روسٹو کیا کہتے ہیں۔ روسٹو کا یہ ویو ہے کہ معاشی ترقی کی پیمائش ایک مزدور کی روزانہ کی اوسط پیداوار، ٹھیک ہے۔ جو لیوس تھا وہ فی گھنٹہ پیداوار اس نے انڈیکیٹر رکھا کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کی کیا ایفیشنسی ہے۔ اگر فی آر بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ اور روسٹو کہتا ہے کہ ایک مزدور کی روزانہ اوسط پیداوار، ٹھیک ہے، اگر مزدور کی روزانہ کی پیداوار بڑھ رہی ہو تو اس کا یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ اور پیداوار میں یہ اضافہ اس صورت میں ہی ممکن ہوگا جب ذرائع کا آپ بہتر سے بہتر استعمال کریں، تقسیم کار کا اصول اپنائیں، جدید ٹیکنالوجی ہر ایک کی پہنچ میں ہو۔ ٹیکنالوجی ہوگی تو پیداوار زیادہ تیزی سے بڑھے گی کیونکہ ٹائم کم لگے گا، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے تو ہی مزدوروں کی استطاعت کار بڑھتی ہے۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ معیشت دان کا ذکر ہو رہا ہے کہ کولن کلارک وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے تو ابتدائی بنیادی صنعتیں کون کون سی ہیں، جن میں زراعت آگے، جنگلات اور ماہی گیری، اس میں مشغول جتنے لوگوں کا تناسب ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یعنی لوگ زراعت سے زیادہ پھر وہ صنعت کی طرف موو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہیں پہ ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے اس کے برعکس جو ثانوی صنعتیں ہیں جیسے مصنوعات کی ہوگی، تعمیرات، کنسٹرکشنز کی ہوگی، یہ کمیونیکیشنز کی ہوگی یا تجارت کے حوالے سے، ادھر آبادی کا تناسب بڑھ جائے گا۔ یعنی لوگ بیسک بنیادی صنعتوں کو چھوڑ کے ثانوی صنعتوں کی طرف موو کرنے لگ جائیں گے، کہ یعنی زراعت کو چھوڑ کے صنعت کی طرف، ویری سمپل، ٹھیک ہے۔ معاشی ترقی کی پیمائش سے متعلق اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں سے ماہرین کے نزدیک کون سا پیمانہ ہے جو کہ قابل قبول ہے۔ معاشی ترقی کی پیمائش کے کون کون سے پیمانے ہیں آپ کو یہاں نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے حقیقی قومی آمدنی کا طریقہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے فی کس آمدنی کا طریقہ، اور تیسرا ہے معیار زندگی بطور پیمانہ ہے معاشی ترقی۔ یعنی یہ 3 انڈیکیٹر ہیں۔ اب اس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے اس میں حقیقی قومی آمدنی کا طریقہ۔ اب یہ حقیقی قومی آمدنی کا طریقہ کیا ہے؟ مائر، بالڈوین، سنائڈر اور کنڈل برگر، میں نے جب آپ کو معاشی ترقی پڑھا رہی تھی نا، اس میں ہم نے ان سب معیشت دانوں کے نام ڈسکس کیے تھے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ کون سے معیشت دان حقیقی طریقے کو بہتر سمجھتے ہیں، کون سے فی کس آمدنی کے طریقے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور کن معیشت دانوں کے نزدیک معیار زندگی کا پیمانہ معیار زندگی کو سے معیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو مالڈوین، سنائڈر اور کنڈل برگر ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ حقیقی آمدنی کو معیار بناتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی ملک میں حقیقی قومی آمدنی بڑھ رہی ہو تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وائس ویس سچویشن دیکھیں کہ اس کے برعکس اگر ملک میں حقیقی قومی آمدنی نہیں بڑھ رہی تو ملک میں معاشی ترقی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر قومی عوامل، ٹھیک ہے، میں سے شرائط ترقی کو قطعی طور پہ قومی آمدنی میں طویل عرصے تک جب اضافہ ہوگا تو لوگوں کی معاشی حالات کیا ہو جائیں گے؟ بہتر۔ لیکن معاشی ترقی کا تعین کرنے والے عوامل میں
शरह तरक्की को कतन भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ग्रोथ रेट क्या है। वो कहते हैं इस चीज़ की ज़रूरत है कि किसी मईशत में तरक्की का जायज़ा लेने के लिए कौमी आमदनी के मयार और इसमें इजाफे की शरह दोनों को आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि ये मुमकिन है कि एक मुल्क के माशी हालात बज़ाहिर दूसरे मुल्क के माशी हालात से बेहतर हों, लेकिन दूसरे मुल्क की तरक्की की शरह पहले मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा हो। ठीक है, ये दोनों ना डिफरेंट इंडिकेटर हैं। लाजमी नहीं है कि अगर आपके माशी हालात बज़ाहिर ठीक दिख रहे हैं तो आपकी कौमी आमदनी भी ज़्यादा हो, हकीकी आमदनी। उलट हो सकता है कि बज़ाहिर माशी हालात ठीक दिख रहे हैं लेकिन ग्रोथ रेट किसी और कंट्री की पॉजिटिव दिख रही है। ठीक है, इस तरह से मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद दूसरा मुल्क अपनी बुलंद शरह तरक्की की वजह से पहले मुल्क से बेहतर हो जाए। ठीक है, ये तो हर एक का इंडिकेटर डिफरेंट है ना। अब हम दूसरे नंबर पर डिस्कस करते हैं कि इसकी पैमाइश की राह में कौन कौन सी रुकावटें हैं। ठीक है, सबसे पहली आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि सही डाटा कलेक्शन जो है ना वो सबसे बड़ा मसला है कि हमें अदाद शुमार ही प्रॉपरली या सही तरीके से नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर अशिया की कदर कीमत का सही तौर पे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि बाज़ औक़ात कीमतें कंट्रोल्ड होती हैं, इनमें टैक्स शामिल होता है या आने दिए जाते हैं। ठीक है, अब समझ नहीं आती कि टैक्सेस की वजह से कीमतें या इस तरह हुई हैं या आनों की वजह से कीमतें कम हो गई हैं। फिर जो तीसरी रीज़न है द मोस्ट कॉमन कि लोग अपनी आमदनियों को डिक्लेयर ही प्रॉपरली या सही तरीके से नहीं करते, वो मुख्तलिफ शकूक व शुबहात का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, अब दूसरा जो पैमाना है ये तो था हकीकी आमदनी का तरीका। हकीकी आमदनी के तरीके से कौमी आमदनी की पैमाइश करने में जो मुश्किलात थी हमने उसको भी पढ़ा। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ कि फ़िक्स आमदनी का तरीका। अब इसमें कौन कौन से माशियादान हैं जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं। इसमें आर्थर ल्यूस आ गया, जैकब वाइज, H.F. विलियमसन आ गया और लेबनस्टाइन। ठीक है, ये कहते हैं कि माशी तरक्की की पैमाइश के लिए फ़िक्स आमदनी के तरीके को अपनाना चाहिए। इनके नज़दीक जो माशी तरक्की की का मेयार यही है कि फ़िक्स आमदनी में इजाफ़ा हो रहा हो और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो रहा हो, तो तभी मुल्क माशी तौर पे तरक्की करेगा। इसके बरक्स अगर फ़िक्स आमदनी में इजाफ़ा नहीं हो रहा या फिर मेयार ज़िंदगी लोगों का नहीं बुलंद हो रहा, तो इसका यही मतलब होता है कि मुल्क में माशी तरक्की नहीं हो रही। फिर है पैमाइश की राह में हायल रुकावटें। कौमी आमदनी और आबादी से मुतल्लिक सही अदादो शुमार वही बात होगी कि एक तो हमें जो पॉपुलेशन है उसके भी सही अदादो शुमार नहीं मिलते, और कौमी आमदनी के हवाले से जो भी हम डाटा कलेक्ट करने जाते हैं वो हमें आसानी से नहीं मिलते, यानी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। महज फ़िक्स आमदनी जो है वो इंसानी ज़िंदगी के तौसीफ़ी पहलू की वजाहत नहीं करती, क्योंकि फ़िक्स आमदनी बढ़ी है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। फ़िक्स आमदनी आपको एवरेज फिगर देती है, यानी या तो बहुत लोगों की आमदनी उससे ज़्यादा होगी या कम होगी या बराबर भी हो सकती है। फ़िक्स आमदनी का अगर 50,000 आ रही है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक मुल्क में रहने वाले सारे अफराद ही 50,000 रन कर रहे हैं। उसका मतलब है कोई 70 कर रहा होगा, कोई 80, कोई 20, कोई 30, यानी एवरेज फिगर वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है कि इससे इस बात का भी नहीं पता चलता कि मुख्तलिफ अफराद और ग्रोहों के दरमियान आमदनी की तकसीम मसावियाना है या नहीं। ठीक है, कि हो सकता है किसी की आमदनी बहुत ही 2-2, 4-4 लाख हो, किसी की 10-12 हज़ार भी ना हो, तो यानी अगर तो तकसीम मुसावियाना है फिर तो कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन अगर तकसीम ही मुसावी नहीं होगी तो आप उसको इंडिकेटर नहीं बना सकते। फिर है फ़िज़िकल मयार ज़िंदगी बतौर पैमाना तरक्की। 1970s में और 1980s के सालों में माहिरीन पहले बयान करदा दोनों तरीक़ों से मुतमईन नज़र नहीं आते, क्योंकि हर एक का वो कहते हैं इनके ख्याल में ना तो हकीकी आमदनी में इजाफ़ा और ना ही फ़िक्स आमदनी में इजाफ़े से आप ये नहीं पता लगा सकते कि आया कि मुल्क में माशी तरक्की हो रही है कि नहीं, बल्कि माशी तरक्की की जो बुनियादी ज़रूरियात अगर हर एक को दस्तयाब हो और लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि माशरा तरक्की की राह पर गामज़न है। नॉर्मन हिक्स और पाल स्टेरियन के नज़दीक माशी तरक्की का पैमाना बुनियादी हाजात की तस्कीन है कि आपको कम अज़ कम रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिल रहा हो और गुर्बत में कमी होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी माशरे में सेहत है, तालीम, खुराक, रहाइश, आबरसानी, नकासी, नकलो हमल, क़ुव्वत वगैरह जैसी बुनियादी सहूलियात सही तरीके से पूरी हो रही हों और ज़िंदगी का मयार बुलंद हो रहा हो, तो ही कहा जा सकता है कि वो माशरा तरक्की की राह पे गामज़न है। लिहाजा माशी तरक्की का जायज़ा लेने के लिए इन समाजी इशारों को ज़रूर
مد نظر رکھنا چاہیے. یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا لوگوں کو بیسک ایجوکیشن، ہیلتھ فیسیلیٹیز، خوراک ان کو مل رہی ہے، رہائش ہے، یعنی بیسک ضروریات لوگوں کی اگر صحیح سے یا بہتر طریقے سے پوری ہو رہی ہیں تو تبھی ہم کہتے ہیں کہ ملک معاشی طور پہ ترقی کر رہا ہے. اب ہم پاکستانی عوام کے معیار زندگی پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. پاکستان آپ کو پتہ ہے بیسیکلی ترقی پذیر ملک ہے. اس کے عوام کی جو معاشی حالت کا جو اندازہ ہے وہ اس کے رہن سہن، بنیادی ضروریات کی فراہمی اور معیار زندگی سے آپ لگا سکتے ہو، جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے. اچھا یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے 2017 اور 2018 کا جو سروے تھا اس کے مطابق جو پاکستان میں فی کس آمدنی تھی وہ 1641 اور امریکن ڈالر میں میسر ہوئی ہے، جو کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں 45 گنا کم ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کا شمار کم فی کس آمدنی والے ممالک میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عوام کا معیار زندگی بھی کیا ہے، بہت پست ہے، اور جو اکثریت ہے عوام کی وہ کیا ہے، غربت کا شکار ہے. پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کتنا ہے، 58% ہے اس ٹائم. لہٰذا ملک کی جو 42% آبادی ہے وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اور 58% میں بھی وہ بھی لوگ اسی کے اندر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں جو جسٹ اپنا نام لکھنا جانتے ہو یا جن کو اپنے سگنیچر آتے ہوں، چاہے وہ ایک کلاس بھی نہ پڑھا ہو. یہ ابھی لٹریسی ریٹ کے اندر کاؤنٹ کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں پھر لٹریسی ریٹ اگر آپ نے صحیح میئر کرنا ہے پھر اس میں حالات کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے عوام کی استطاعت کار کیا ہے، پست ہے. اور جو پاکستان میں جو صحت عامہ کی حالت بھی کیا ہے، تسلی بخش نہیں. آبادی کے مقابلے میں جو ہاسپٹلز ہیں وہ کم ہیں، ڈسپینسریز نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ملتے. کہیں ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے ہم چلے ہی جائیں تو ہمیں لمبی لمبی لائنوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے، باری کا پورا دن گزر جاتا ہے ایک اپائنٹمنٹ کو ڈیل کرنے میں. ٹھیک ہے. اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی کیا ہے، کم ہے، کیونکہ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ہزاروں پیشنٹ ہو تو وہ ڈاکٹر بھی کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہے کہ ملک میں بے روزگاری ہے، نیم بے روزگاری ہے، اور مخفی طور پر بھی بے روزگاری پائی جا رہی ہے. آپ کے سامنے ہے پاکستان میں ایک تو ہم اپنے وسائل کو پوری طرح سے استعمال نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے عوام کی اکثریت کیا ہے، بے روزگار ہے، اور مخفی طور پر بھی کیا ہے، بے روزگار ہے. کہ بظاہر لوگ کام کرتے نظر آتے ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں مخفی بے روزگاری. لہٰذا جو فی کس آمدنی ہے اور معیار زندگی بھی کیا ہے، پست ہے. پھر ایک یہ بہت بڑا مسئلہ 5ویں نمبر پہ پاکستان افراط آبادی کا شکار ہے. ٹھیک ہے. آبادی کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ کتنی ہے، 2.40% ہے اینول، جو کہ ایشیا میں سب سے زیادہ بلند ہے. جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ برڈن آئز ہو جاتے ہوں، آپ کے وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اتنی زیادہ عوام کو بہتر معیار زندگی دے سکے. ملک کی تقریباً جو ہے 6 نمبر پہ 66% آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں میں رہتی ہے، جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات بھی نہیں ملتی. ایون کہ اکثریت جو ہے وہ صاف پانی بھی انہیں نہیں ملتا. نکاسی ہے، آبی اور فضائی آلودگی، بہت سارے اور بھی مسائل ہیں جو لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو دیہاتوں میں 66% رہتے ہیں اور 34% آبادی جو شہروں میں بھی رہتی ہے ان میں بھی سب کے پاس تو نہیں ہے نا بیسک نیسیسٹیز. یہ 66% تو سیدھی وہ آبادی ہے جو آپ کے رورل ایریاز میں رہتی ہے، جن میں بنیادی سہولیات بھی ناکافی ہیں. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ آبادی کی اکثریت کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملتا. رہائشی سہولیات بھی کیا ہیں، بہت کم ہیں، اور آبادی کے 1/3 حصے کے پاس رہنے کے لیے ایک کمرے کا گھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر 8ویں نمبر پر ہے آمدنی اور دولت کی جو تقسیم ہے وہ کیا ہے، غیر مساوی ہے. یعنی ہمارے چند ایک گھرانے ملک کی 80% دولت پہ قابض ہیں اور باقی آبادی کو بمشکل 20% ملتا ہے. اب ظاہری بات ہے امیر تو بہت ایلیٹ کلاس لوگ ہوں گے اور غربت بھی بے تحاشا ہوگی، جس کی وجہ سے عوام کو معیار زندگی کیا ہے، پست ہے. 9ویں نمبر پہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور عام لوگوں کے لیے ضروریات زندگی کا حصول ایک شدید نوعیت کا مسئلہ ہے. یعنی ان کو اگر آپ دیکھیں نا جو آپ کے لو انکم
لوگ ہیں پست آمدنی والے، ان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر پائیں، کیونکہ ایک تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ اپنی لگژریز تو دور کی بات، آپ اپنی بنیادی ضروریات کو بھی ٹھیک سے پورا نہیں کر پاتے۔ اور ابھی پھر 10ویں نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی عوام کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کو سیاسی طور پہ استحکام نہیں نصیب ہوا۔ آئے روز یہ پوائنٹ ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ آئے دن مارشل لا لگ گیا، حکومتیں بدل گئی، ٹھیک ہے، اور جو حکومتیں خیر سے آئی بھی ہیں انہوں نے بھی کوئی عوام کے لیے خاطر خواہ کام نہیں کیا ہے، جس وجہ سے ترقی نہیں ہوئی ہے۔ پھر ہے 11ویں نمبر پر پاکستانی عوام کو مناسب اور متوازن خوراک بھی نہیں میسر، یومیہ کیلوریز کا استعمال کم ہے، لہٰذا کمزور صحت ہے تو استعداد کار پست ہے، رہن سہن اور معیار زندگی بھی کیا ہے، پست ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کے سامنے ہی ہے کہ جی ہاں بھی جو بھی ملاوٹ یا خوراک کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے کہ لوگوں کی صحت بہتر ہو سکے، پھر یہ کہ لوگوں کا اپنا بھی جو کھانا پینا وہ اتنا صاف یا ستھرا نہیں ہے، لوگ ہائیجینک فوڈ نہیں کھاتے، جنکس وغیرہ جب ہم کھاتے ہیں یا متوازن خوراک نہیں لیتے، اس سے بھی کیا ہو جاتے ہیں آپ کی ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں اور معیار زندگی کیا ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے۔ پھر بنیادی تحتی ڈھانچہ آپ کا کیا ہے، کمزور ہے، کہ آپ کا جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں اچھا، گیس بجلی یہ سارا جو سیٹ اپ ہے یہ بھی کیا ہے، کمزور ہے، اور جس وجہ سے آپ کو یہ سارے مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ یہ تھے بہت سارے پاکستان کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیے کہ پاکستان اس وقت کن مسائل سے دوچار ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے نا، تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے جس کو جب سے یہ پاکستان بنا ہے ہم مسائل میں ہی گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کو کھانے پینے کا بھی پھر معیار پاکستانی عوام کا پتہ ہے، ہم اپنے ہی آپ کو دیکھ لیں، ہم ہیلدی فوڈ کے بجائے بہت زیادہ جنکس وغیرہ کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو استعداد کار ہے وہ پست ہے۔ پھر یہ کہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم، بجلی، پیپلز پارٹی کے دور میں آپ یہ چیز آبزرو کرتے رہے ہوں گے کہ لوڈ شیڈنگ اس حد تک زیادہ تھی جس کی وجہ سے صنعتی شعبہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کاؤنٹ کرتی ہیں، یہ جب تک یہ انفراسٹرکچر کمزور ہوگا ملک ترقی نہیں کر پائے گا۔ یعنی یہ بہت سارے انڈیکیٹر ہیں، کوئی ایک آدھا انڈیکیٹر بہتر ہونے سے ترقی نہیں ہوتی، بلکہ کولیکٹیولی بہت سارے انڈیکیٹرز کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان میں لوگوں کا معیار زندگی کیا ہے اور پاکستان میں لوگوں کو کون کون سے مسائل پیش ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے کون سے عوامل ہیں، کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے معاشی ترقی میں اضافہ یا کمی واقع ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔